بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ورحمة والله عليم حكيم. یہاں ان آیات میں اہل ایمان کو تلقین کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غایت درجہ ادب و احترام کا معاملہ کیا جائے. اگر آپ کی مجلس میں ہوں آپس میں گفتگو کر رہے ہوں تو اہل ایمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کی گفتگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے مقابلے میں بلند نہ ہو، نیچی ہو. اور اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کر رہے ہوں تب تو بدرجہ اولا ان کی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے پست ہو. ادب کا پہلو یہ ہے کہ آپ کو مخاطب کرتے ہوئے یا محمد یا احمد نہ کہا جائے، یا رسول اللہ. جب آپ حیات تھے، جب وفات کے بعد پھر یا رسول اللہ کا کوئی تصور نہیں ہے. یا رسول اللہ کا لہجہ یہ بتا رہا ہے کہ گویا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ موجود مان رہے ہیں، حاضر مان رہے ہیں. اور یہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، اسی لیے میلاد کی مجلسوں میں لوگ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ہاں الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. اور پھر وہ جو نعتیہ کلام ہوتا ہے، شرکیہ کلام ہوتا ہے، وہ پیش کرتے ہیں. تو یہ جب آپ حیات تھے جب کی بات تھی. اب کیا ہے؟ اب یہ ہے کہ زندگی کے مسائل میں جہاں کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں آ گئیں وہیں خاموش ہو جاؤ. میں نے 4-5 روز پہلے تربیت اولاد سے متعلق ایک مسئلہ بیان کیا تھا اور میں نے یہ کہا تھا کہ بچے کی تربیت میں یہ ہے کہ جب ولادت ہو تو سب سے پہلے اس کے کان میں توحید کی آواز سنائی جائے اور اس کے کان میں اذان دی جائے.
اقامت تو ثابت نہیں، لیکن اذان کے سلسلے میں بعض ائمہ جیسے حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں تحفۃ المودود میں، اور بعض دوسرے علماء نے نقل کیا ہے کہ اذان دے سکتے ہیں، گرچہ اس حدیث پر کلام ہے، لیکن جمہور محدثین خاص طور سے متاخرین محدثین یہ کہتے ہیں، مثلاً شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ حدیث ضعیف ہے، اس پر عمل نہیں کر سکتے۔ اس لیے میں خود اپنی اس بات سے رجوع کرتا ہوں، میں نے یہ کہا تھا کہ اذان دے سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ اذان نہ دی جائے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ بچے کے کان میں توحید کی آواز پہنچنی چاہیے تو ویسے ہی اللہ اکبر کہے، اذان بھی نہ دے وہ، کیونکہ اذان عبادت ہے، اور جب اذان عبادت ہے تو اس کے لیے وقت خاص کرنا کہ بچہ پیدا ہو اور اس کے کان میں جگہ خاص کرنا یہ درست نہیں۔ بہتر یہ ہے کہ توحید کی آواز سنانی تو اللہ اکبر کہے، لا الہ الا اللہ کہے، اس کی آواز پہنچ جائے گی۔ بہرحال میں نے اس لیے مناسب سمجھا کہ جب میں لوگوں کو یہ تلقین کر رہا ہوں کہ جب حدیث سامنے آ جائے، صحیح حدیث، تو پھر کسی پیر، کسی فقیر، کسی امام، کسی مرشد کی بات کا کوئی اعتبار نہیں رہا، کوئی اعتبار نہیں رہا۔ اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جب یہ کہا گیا، حج کی قسموں کا میں نے ذکر کیا تھا، حج تمتع، حج قران اور حج افراد، تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج تمتع کو افضل سمجھتے تھے۔ تو ایک صاحب نے یہ کہا کہ لیکن آپ کے باپ جو ہے وہ حج قران کو افضل سمجھتے تھے۔ تو انہوں نے ایک تاریخی جملہ کہا، وہی ہمارے اور آپ کے لیے اور پورے مسلمانوں کے لیے وہی نسخہ کیمیا ہے۔ کیا کہا؟ اقول ابی یتبع ام قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرے باپ کے قول کی اتباع کی جائے گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی اتباع کی جائے گی؟ ایسے ہی میں کہتا ہوں، چلیے مان لیتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول 20 رکعت کے سلسلے میں صحیح ہے، میں مان لیتا ہوں، لیکن جب اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے 11 رکعت والی روایتیں، اور وہ بھی کس کی؟ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والیاں ہیں ان کی روایتیں ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز، آپ کے نشست و برخاست، آپ کے اٹھنے بیٹھنے، آپ کے جلوت اور خلوت، آپ کے گھر اور باہر کی خبر رکھتی ہیں، جب وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے 11 رکعت سے زیادہ نہ رمضان میں نہ رمضان کے علاوہ پڑھا ہے، تو جب یہ مل جائے، ہم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کہہ رہے ہیں صحیح ہے، لیکن جب یہ مل جائے تو پھر رسول اللہ عمر رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھنے کی ضرورت باقی رہتی ہے کیا؟ ہم کوئی اور بحث نہیں کرتے، ارے صاحب کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ٹھکرا دی جائے گی؟ ہم کہاں کہہ رہے ہیں ٹھکرا دی جائے گی بھائی، لیکن جب کوئی چیز نہ ہو تب ان کی بات مانی جائے گی، جب موجود ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو پھر کاہے کے لیے؟ اور یہ 2 4 کی طرح واضح ہے، پھر بھی بہرحال لوگوں کا اپنا مزاج ہے، لوگوں کے مزاج پر ہم پابندی نہیں لگا سکتے، ہمارا کام صرف پہنچا دینا ہے۔ ہم ان کی عزت کریں گے، ہم ان کے ساتھ گستاخی نہیں کریں گے، ہم ان کی توہین نہیں کریں گے، ہم ان کی شان میں کوئی نازیبہ جملہ نہیں کہیں گے، بس ہم اپنی بات پہنچا دیں گے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کہا، کیا میرے باپ کے قول کی اتباع کی جائے گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی اتباع کی جائے گی؟ عبداللہ ابن عمر یہ بات کہتے ہیں جو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، اس تناظر میں انہی کی بات پیش کر رہا ہوں۔ تو پھر مومنین کا کام یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں آ جائیں وہ اس کو منوان تسلیم کر لیں اور اس سے آگے نہ بڑھیں۔ اس سے آگے بڑھیں تو گویا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں زور زور سے بات کر رہے ہیں، گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کمرے میں تشریف فرما ہیں، جیسے کچھ دیہاتی آئے کمرے سے باہر اور یا محمد یا احمد کہہ کر کے پکارنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ان میں سے اکثر و بیشتر کم عقل ہیں، جاہل ہیں، عقل ہی نہیں ان کے پاس، عقل ہوتی تو یہ انتظار کرتے۔ ایسے ہی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں آ جائیں تو پھر ادھر ادھر کی تعویل اور ادھر ادھر کی باتیں جوڑنا درست نہیں ہے۔ چنانچہ فرمایا، اے ایمان والو، اللہ کے سامنے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آگے مت بڑھو، لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ،
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آگے مت بڑھو۔ واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اگر زبان سے نہیں کہتے ہو، دل میں کچھ چھپائے ہوئے ہو، اس کو بھی جانتا ہے۔ اسی لیے کہا سمیع، تم جو بھی بولو گے آہستہ بولو، تیز بولو، چھپا کر کے بولو، اور مطلب واضح نہ کرو، بس ایسے ہی گزر جاؤ اپنے مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی سنتا ہے۔ علیم، اور سینے میں کیا کچھ چھپائے ہوئے ہو اسے بھی جانتا ہے۔ اس لیے اللہ اور اس کے رسول کے سامنے آگے نہ بڑھو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو تم اپنی آواز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند نہ کرو۔ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور آپ سے اس طرح سے زور زور سے بات نہ کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، یاروں سے، دوستوں سے، ہم پلہ لوگوں سے جیسے بات کرتے ہو ایسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نہ کرو۔ اگر یہ کیا تو ہوگا کیا؟ دیکھیے، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ تمہارے اعمال اکارت چلے جائیں، برباد ہو جائیں اور تم جان بھی نہ سکو، کیونکہ گویا تمہارے دل میں رسول کی عظمت نہیں ہے۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عظمت نہیں ہے تو پھر تمہارے اعمال تو گئے، کام سے گئے۔ اسی لیے غائب درجہ ادب کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کی گفتگو سے بلند آواز، آپس میں بھی بات کرو تو آہستہ آہستہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بات کرو تو آہستہ آہستہ بات کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ ہونے پر آپ دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کی وفات ہو گئی، انک میت و انہم میتون، تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد آپ کی حدیثیں ہی آپ کا قائم مقام ہیں۔ اب ان حدیثوں کے ہوتے ہوئے پھر آبا پرستی مت کرو، پیر پرستی، امام پرستی مت کرو، ورنہ اس کا مطلب یہی ہوا کہ تم گویا اپنی بات کو نبی کی بات پر مقدم کر رہے ہو، اپنے امام کی بات کو نبی کی بات پر مقدم کر رہے ہو، اپنے مرشد کی بات کو نبی کی بات پر مقدم کر رہے ہو۔ اس لیے آگے کیا کہہ دیا گیا؟ ان تحبط اعمالکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال اکارت چلے جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ اس لیے حساس رہو، سوجھ بوجھ کے ساتھ کام کرو۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، یقیناً وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے پرکھ لیا ہے، جانچ لیا ہے، امتحان لے کر کے پتہ ہو گیا کہ ہاں یہ متقی لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تقوی کو ان کے دلوں میں بٹھا دیا ہے۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم، اور جن کو تقوی جیسی دولت دے دی گئی اللہ ان کے لیے بشارت دے رہے ہیں، لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے، بڑا بھاری مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، یقیناً وہ لوگ جو آپ کو کمرے کے باہر سے پکارتے ہیں، اکثرہم لا یعقلون، ان میں سے اکثر و بیشتر لوگ عقل نہیں رکھتے۔ ایسے ہی اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اپنی رائے کو مقدم سمجھتا ہے، وہ دنیا کی نگاہ میں دانشور ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی نگاہ میں اور شریعت کی نگاہ میں کم عقل ہے، وہ اس کے پاس عقل ہی نہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں عام سمجھ کر کے، ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو اگر وہ اپنے اقوال، اپنے بزرگوں کے اقوال، اپنے امام کے اقوال کو مقدم سمجھتے ہیں، گویا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو ہلکا سمجھ لیا، ان کے لیے بھی یہی حکم ہے، اکثرہم لا یعقلون، ان میں سے اکثر و بیشتر کم عقل ہیں، انہیں عقل ہی نہیں ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، اور اگر وہ صبر کرتے، دیہاتی جو آئے تھے صبر کرتے یہاں تک کہ آپ ان کے لیے نکلتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ خوب بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالة فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، یا آپ کو ضابطہ دیا جا رہا ہے، معاشی ضابطہ دیا جا رہا ہے، معاشرتی ضابطہ، معاشی نہیں معاشرتی اور سماجی ضابطہ دیا جا رہا ہے۔ کسی بھی سماج کو، کسی بھی معاشرے کو پرامن رکھنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر کہیں سے کوئی خبر آ گئی کہیں سے کسی ناخوشگوار واقعے کی، صاحب وہاں جو ہے وہ نعوذ باللہ غیر مسلموں نے حملہ کر دیا ہے،
اب صاحب گھبرا گئے اور ادھر سے بھاگے، جبکہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ صاحب یہ جو ابھی فسادات کر رہے ہیں یہ لوگ کیسے کر رہے ہیں؟ افواہ پھیلا کر کے، ہمارے خلاف ویڈیو بنا کر کے، صاحب وہ جو ہے ہمارے یاترا پر پتھر مار دیا ہے۔ ان خبیثوں نے ہماری مسجدوں کے ساتھ کیا سلوک کیا وہ ان کے ذہن میں نہیں ہے، چونکہ ان کو غرہ ہے کہ ہم اکثریت میں ہیں، اور ایسی اکثریتیں غبارے رہ گزر ہو گئیں، پتہ نہیں چلا قوم نوح کا اور قوم عاد کا اور قوم ثمود کا اور قوم لوط کا اور اصحاب مدین کا اور اصحاب الایکہ کا اور فرعون اور آل فرعون کا پتہ نہیں چلا، موجوں میں چلے گئے، زمین میں دھس گئے، کچھ پتہ نہیں چلا۔ ان کو اپنی اکثریت پہ کیا کر رہا ہے؟ ہاں، وہ جو زمین و آسمان کا مالک ہے وہ جب چاہے تہس نہس کر دے، جب چاہے زمین کو اجازت دے دے اور اسے جھٹکا آ جائے اور سب صاف ہو جائے، کسی کو پتہ بھی نہ چلے، 2 منٹ میں سب ختم ہو جائے، یہ اس کی شان ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، اے اللہ تو میری امت کو آسمان سے یعنی بارش ایسی ہو جائے کہ طوفان نوح والی بات ہلاک نہ کرنا، اور زمین کو جھٹکا دے دے کہ جیسے قوم لوط کی بستیاں تباہ ہو گئیں اس طرح نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا سن لی اور آپ کی دعا قبول فرما لی، اور پھر آپ نے دعا کی کہ اللہ میری قوم کو ٹکڑوں میں منقسم نہ کرنا کہ یہ ایک جماعت دوسری جماعت کو عذاب کا مزہ چکھا رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول نہیں کیا اور آپ اس پر بہت روئے، آپ اس پر بہت روئے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول رونے کی وجہ کیا؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے 4 دعائیں مانگی، 2 قبول ہو گئیں اور 2 رہ گئیں، اس پر آپ بہت روئے۔ تو اب یہ فرقہ بندی ہے، لیکن اللہ نے عقل بھی تو دے دیا ہے۔ یہاں یہی بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو مقدم سمجھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کرو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقاریر احادیث صحیحہ کی روشنی میں موجود ہیں، ان کی قدر کرو اور انہی کو اپنی زندگی میں نافذ کرو۔ تو یہ کہا گیا کہ افواہ پر دھیان مت دو۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر کے آ جائے تو اس کی چھان بین کر لو، ان تصیبوا قوم بجہالۃ، کہ تم کسی قوم کو لا علمی اور نادانی کی بنیاد پہ پالو اور اس قوم پر کارروائی کر دو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، تو تمہیں پھر افسوس ہو جائے، پشیمانی ہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ تمہارے درمیان رسول اللہ موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر وہ رسول تمہاری بات ماننے لگیں، آ کر کے کہتے ہو اللہ کے رسول ایسا ہو جاتا تو اچھا ہوتا، ویسا ہو جاتا تو اچھا ہوتا، آپ کو آ کر کے راستہ سجھاتے ہو۔ رسول کی ذات وہ ہے جو اللہ کی نگرانی میں، تم کیا راستہ سجھاتے ہو؟ اگر تم راستہ سجھاتے ہو اور رسول تمہاری بات مان لیں اور تمہاری بات مان کر کے تمہارے حساب سے فیصلے کر دیں، تمہارے حساب سے رہنمائی کر دیں، تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے، مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ وہی کہا لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر وہ تمہاری فرما برداری کر لیں، اطاعت کر لیں بہت سارے معاملات میں، لعنتم، تو تم مشکلات میں پڑ جاؤ گے۔ ولیکن اللہ حبب الیکم، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پسند کیا کس کو؟ ایمان کو۔ وزینہ فی قلوبکم، اور تمہارے دلوں میں ایمان کو سنوار دیا۔ صحابہ کرام کی عظمت ثابت ہو رہی ہے۔ وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اور تمہارے لیے ناپسند کیا کفر کو، فسق و فجور کو، نافرمانی کو، اللہ نے تمہارے لیے ناپسند کیا۔ صحابہ کرام کی عظمت ثابت ہو رہی ہے، جنہیں بہت سارے لوگ شیعہ حضرات اور دوسرے لوگ خوارج اور معتزلہ اور دوسرے صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، وہ اپنا نصیبہ خراب کر رہے ہیں۔ اولئک هم الراشدون، یہی وہ لوگ ہیں جو راہیاب ہیں۔ فضلا من اللہ، یا اللہ کا فضل ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اور اگر مسلمانوں کی 2 جماعتیں باہم لڑ پڑیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو اے مسلمانوں تمہارا کام یہ ہے کہ ان کے درمیان صلح کروا دو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، صلح کرانے کی کوشش ہو رہی ہے لیکن ایک جماعت زبردستی نہیں مان رہی، سرکشی کر رہی ہے۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ایک جماعت دوسرے پر زیادتی کر رہی ہے
فقاتلوا التی تبغی حتی تفیء الی امر اللہ، تو تم سارے مسلمان مل کر اس باغی جماعت سے قتال کرو یہاں تک کہ وہ اللہ کے معاملے کی طرف لوٹ آئے۔ یہ ہدایت دی گئی مسلمانوں کو، کیوں؟ اس لیے کہ سارے مسلمان ایک جسم کے مانند ہیں، سارے مسلمان ایک امت ہیں، اس لیے اگر امت میں انتشار ہو تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان کو ایک کر لو۔ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک عمارت کے مانند ہے کہ عمارت کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوطی دیتا ہے۔ کجسد واحد، مومن ایک جسم کے مانند ہیں، اذا اشتکا منہ عضو اشتکا سائر الجسد، اگر ان میں سے ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورے جسم کو تکلیف پہنچتی ہے، اس لیے یہ بات کہی گئی۔ اور اگر کوئی بغاوت کرے تو پھر سب مل کر کے اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ یہاں تک کہ وہ اللہ کے فیصلے کو تسلیم کر لے۔ جی، اور اب جب لوٹ آئے اللہ کے فیصلے کی طرف تب فَإِنْ فَاءَتْ، اگر وہ لوٹ جائے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان دونوں کے درمیان صلح کروا دو عدل کے ساتھ اور انصاف کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، یقیناً سارے کے سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہٰذا اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کروا دو۔ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن۔ اصل موضوع یہی ہے آج کا، وہ تو تھا ہی تھا، لیکن آج جو ہمارے حالات ہیں اس کے لیے اصل موضوع یہ ہے۔ کیا کہا گیا؟ اے ایمان والو، تم میں سے کوئی قوم، مردوں کی کوئی جماعت مردوں کی دوسری جماعت کا مذاق نہ اڑائے، کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے۔ ممکن ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہو۔ کوئی کسی کا مذاق کب اڑاتا ہے؟ جب اپنے آپ کو زیادہ قابل سمجھتا ہے، اپنے آپ کو زیادہ مالدار سمجھتا ہے، اپنے آپ کو زیادہ عقل والا سمجھتا ہے، اپنے اندر زیادہ خوبیاں سمجھتا ہے، اس کا مطلب دوسرے کو حقیر سمجھ رہا ہے، تب یہ حرکت کر رہا ہے۔ تو جو اپنے بھائی کو حقیر سمجھے یہ اس کے ایمانی صلاحیت کے خلاف ہے کہ وہ اپنے بھائی کو حقیر سمجھ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اپنے بھائی کو حقیر نہیں سمجھتا، ہاں، المؤمن للمؤمن کالبنیان، اور اس کے بعد کیا کہا ہے؟ لا یظلمہ ولا یحقرہ ولا یسلمہ، کہ مومن اپنے مومن بھائی پر ظلم نہیں کرتا، اس کو حقیر نہیں سمجھتا، اس کو دشمنوں کے حوالے چھوڑ کر کے نہیں چلا آتا۔ تو یہ جو مذاق اڑاتے ہیں وہ اس بنیاد پہ مذاق اڑاتے ہیں کہ صاحب ہم اس سے اچھے ہیں اس لیے مذاق اڑا رہے ہیں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، یقین ہے، امید ہے کہ یہ ان سے بہتر ہوں۔ ایسے ہی یہ بیماری عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اسپیشل طور سے عورتوں کا ذکر ہوا۔ میری ماں اور بہنوں سنو، ولا نساء من نساء، اور نہ ہی کوئی عورت کسی عورت کا مذاق اڑائے، عسیٰ ان یکن خیرا منہن، امکان ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، یعنی جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہو اس سے جو مذاق اڑا رہی ہے۔ عورتوں میں بیماری عام ہوتی ہے مردوں کے مقابلے میں، اس لیے خاص طور سے یہ بات کہی گئی۔ جہاں دو عورتیں بیٹھ گئیں وہ فوراً تبصرہ اور تذکرہ شروع ہو جاتا ہے، اور اس طرح سے یہ بات ہوتی ہے۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ پر اپنے آپ کے عیب نہ ڈھونڈو، عیب نہ نکالو۔ انفسکم کہہ کر کے یہ بتانا چاہے آدمی اپنا عیب تھوڑے تلاش کرتا ہے، اگر آدمی اپنا عیب تلاش کر لے تب تو اچھا ہی ہو جائے گا۔ یہ تو مطلوب ہے کہ آدمی اپنے عیبوں پر، اپنی خامیوں پر، اپنے غلطیوں پر نظر رکھے تاکہ اچھا ہو جائے۔ یہاں یہ نہیں مراد ہے، یہاں یہ مراد ہے اپنے بھائیوں کے عیب نہ نکالو، اور قربت ظاہر کرنے کے لیے کہہ دیا گیا انفسکم، اپنے نفسوں کے عیب نہ نکالو، یعنی اپنے بھائیوں کے یہ قریب تعلق کرنے کے لیے کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے کتنا قریبی ہے، گویا وہ اس کی جان کے مانند ہے، وہ اس کی جان کے مانند ہے۔ اس لیے کہا گیا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کے بارے میں، ایک مومنین کے بارے میں عیب نہ تلاش کرو، ان کے نکتہ چینی نہ کرو۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور ان کو برے لقب سے نہ پکارو۔
برے لقب سے نہ پکارو. کوئی نام لے کر کے پکار رہے ہیں جو اس آدمی کو برا لگتا ہے. ہاں جیسے مذاق میں کسی کا بھی کوئی نام رکھ لیا اور اس کو اس کے نام سے پکارتے ہیں, اس کو غصہ آتا ہے, وہ دوڑاتا ہے. جب اس کو پکارا گیا تو وہ مارنے کے دوڑاتا ہے. اب صاحب دوسرے اور دیکھا دیکھی اس کو اس برے لقب سے پکارنے لگے. ایک لقب تو وہ ہے جیسے کوئی آدمی ہے, اس کی والدہ, پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا, نظر بد سے بچانے کے لیے بچہ پیدا ہوا, گورا چٹا ہے, لیکن اس کو کیا بولتی تھی, کلوا بولتی تھی, کالیا بولتی تھی. خوبصورت ہے لیکن ماں اس کو نظر بد سے بچانے کے لیے کالیا بولتی تھی. اب وہ اس کا نام عرف عام میں کالیا ہو گیا, لوگ کالیا بولتے ہیں, اس کو برا بھی نہیں لگتا, وہ سنتا بھی ہے. ایسا نہیں, دوسرے اور لقب, ہاں دوسرے اور لقب آپ سمجھ سکتے ہیں. کوئی بھی اس طرح کا نام رکھ لیا, کوئی بیچارہ چشمہ لگاتا تھا اور اس کو چشمش کہنا شروع کر دیا اور وہ اس سے غصہ ہوتا ہے, وہ اس سے غصہ ہوتا ہے, چشمش کہنا شروع کر دیا. تو ایسے لقب سے نہ پکارا جائے. ایسا کچھ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں, یہ منع کیا گیا. کیوں؟ اس سے معاشرہ بٹتا ہے, اس سے لوگوں کے دل بٹتے ہیں, اس سے جو خیر سگالی ہمارے ہاں پیدا ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اور اسلام نے تو سارے مسلمانوں کو ایک رکھنا چاہا ہے. مسلمان اگر ایک ہوتے آج تو پتہ یہ چلتا کہ یہ ہم چاہے 20 رہتے تب بھی یہ جرات نہیں کرتے. لیکن صاحب کانفرنسیں بلائی جاتی ہیں اور انہی کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں اور ان کو بلاتے ہیں کہ صاحب ہم تو آپ ہی والے ہیں, ہمارے تصوف کا فلسفہ بھی آپ ہی کے تصوف والا ہے, ہمارا آدھے سے زیادہ تصوف جو ہے وہ تو آپ ہی سے لیا ہوا ہے, ہم تو آپ کے لوگ ہیں. وہ جو وہابی لوگ ہیں وہ دہشت گرد ہیں. اور ایسے پڑھے لکھے جاہل لوگ پارلیمنٹ میں جا کر کے اس طرح کی حرکت کر جاتے ہیں کہ صاحب یہ طلاق کے مسئلے پر اسلام کا جو نظام ہے وہ ہمارا نظام ہے, وہ جو قرآن میں بیان ہوا وہ تو ان لوگوں کا نظام ہے جو دہشت گردی کرتے ہیں. ان لوگوں کے منہ پر تالا لگ جانا چاہیے کہ انہی کے سامنے ایک غیر مسلم لیڈی, ایک غیر مسلم خاتون اسلام کے نظام طلاق کی ایسی تشریح کر رہی ہے کہ ان کے بڑے بڑے لوگ علامہ لوگ بونے ہو گئے, علامہ لوگ چھوٹے ہو گئے. کیوں چھوٹے ہو گئے؟ اپنی انا کی وجہ سے. اسلام کو انہوں نے زندہ نہیں کیا, اپنے امام کے مسلک کو زندہ کیا. اللہ کے بندو, عزت اسلام میں ہے, عزت قرآن پاک میں ہے, عزت احادیث نبویہ میں ہے, عزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں ہے. تم وہ چھوڑ کر کے باپ دادا کے نام سے عزت تلاش کرتے ہو. باپ دادا کے نام سے عزت ملے گی, خود ساختہ شریعتوں کے نام سے عزت ملے گی؟ کبھی نہیں مل سکتی ہے. بھول ہے یہ تمہاری, غلطی پر ہو. اور اگر عزت چاہیے تو لوٹو اللہ اور اس کے رسول کی طرف. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. مسلمانوں, اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. آج حرم رسوا ہوا پیر حرم کی کم نگاہی سے, حرم رسوا ہوا پیر حرم کی کم نگاہی سے. جوانان تتاری کس قدر صاحب نظر نکلے. آج جو یہ قانون شریعت میں مداخلت کیا پارلیمنٹ نے, وہ کس کی وجہ سے کیا؟ ہماری اپنی وجہ سے کیا, ہمارے اپنے نااہلی کی وجہ سے. ہمارے صرف اپنے کی باپ دادا گزر چکے, یہ کرتے کرتے ہم کیسے وہ چھوڑ دیں, اس کی وجہ سے ہوا. اللہ کے بندو, اللہ کی شریعت کے لیے مخلص ہو جاؤ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخلص ہو جاؤ, کتاب اللہ کے لیے مخلص ہو جاؤ. اللہ فرماتے ہیں ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین. عزت اللہ کے لیے ہے, اس کے رسول کے لیے ہے اور مؤمنین کے لیے ہے. سرخروئی چاہتے ہو تو تسلیم کر لو, اور کوئی بات نہیں, اگر چوک ہوتی رہی ہے تو اچھا انسان وہ ہے کہ اپنی غلطی تسلیم کر کے اس سے الگ ہو جائے. اور پھر یہ ہمارے آپس کے معاملات تھے, تم اس کو پارلیمنٹ میں لے کر چلے گئے. یہ ہمارے آپس کے معاملات تھے, محققین بیٹھ کر کے اس پر گفتگو کرتے. اگر اللہ سے اخلاص کے ساتھ یہ کوشش کرتے, اللہ اس کے لیے حال نکال دیتا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے
اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کی راہیں پیدا کر دیتا ہے اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تم اس کو لے کر کے پہنچ گئے کفار کے درمیان، اور وہ بھی عام مجلس میں نہیں، مجلس مقننہ میں اور مجلس نافذہ میں لے کر پہنچ گئے۔ یہ گویا ہماری بھول اور ہماری غلطی کہی جائے، اس کے علاوہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اگر کچھ کہیں، ہاں آپ خود اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی، ہم کیا بول دیں اس پر؟ خود سوچنا چاہیے لوگوں کو۔ کیا فرمایا گیا کہ کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، اس طرح سے کوئی بات نہ کہے۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے لقب سے نہ پکارے۔ بِئْسَ الْاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، ایمان لانے کے بعد اب اگر کوئی کسی کو برے لقب سے اور برے نام سے پکارتا ہے اور اس کا مذاق اڑاتا ہے تو یہ بہت بری بات ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ مسلمانوں کان کھول کے سن لو، ہمارے بھائیوں، ہمارے بزرگوں، کان کھول کے سن لو، اور میری ماں اور میری بہنوں، میری بیٹیوں، کان کھول کے سن لو۔ اللہ تعالیٰ دھمکی دے رہا ہے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اور جس نے توبہ نہیں کیا، یہ حرکت کرنے کے بعد اگر کسی نے توبہ نہیں کیا تو یہی وہ لوگ ہیں جو ظالم لوگ ہیں۔ اس لیے اگر کوئی اس طرح کرتا رہا ہے، دیدہ و دانستہ کرتا رہا ہے، بھول کر کرتا رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے آج کی رات میں، لیلۃ القدر کی رات میں اللہ سے توبہ کر لے کہ ہم سے جو غلطیاں ہوتی رہی ہیں اللہ مجھے معاف کر دے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت زیادہ بدگمانی سے بچو۔ ان بعض الظن اسم، بعض بدگمانیاں گناہ ہیں۔ آدمی کو دیکھا کہیں سے بار بار آ جا رہا ہے، اس کے بارے میں بدگمانی شروع کر دی۔ کسی کو دیکھا کوئی کھڑکی پہ کھڑا ہے، اس کے بعد بدگمانی شروع کر دی۔ کہیں چوراہے نکڑ پہ دو لوگ کھڑے بات کر رہے ہیں، بدگمانی شروع کر دی۔ لڑکا لڑکی کھڑے ہیں، کچھ ہوگا تو بدگمانی بھی نہ کرو۔ لیکن ان کو بھی یہ تلقین کی گئی کہ ایسا موقع نہ آنے دو کہ لوگ بدگمانی کریں۔ اتقوا مواضعات تہم، تہمت کی جگہوں سے بچو، جو غلط جگہیں ہیں ادھر جانے سے بچو، ورنہ کسی دن لوگ تمہارے تعلق سے بدگمان ہو ہی جائیں گے۔ اسی لیے کہہ دیا گیا کہ جو ہے بہت زیادہ بدگمانی سے بچو۔ ان بعض الظن اسم، بعض بدگمانیاں گناہ ہیں۔ ولا تجسسوا، ایک دوسرے کے ٹوہ میں نہ پڑو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ پتہ چلا ہم اول نمبر کے نمازی ہیں، لیکن مسجد سے باہر نکلے جیسے ارے یار فلاں تو ایسا ایسا کر رہا تھا، اور غیبت اتنا محبوب مشغلہ ہو گیا ہے، کیا علماء کیا عوام سب اس میں لگے ہوئے ہیں، سب لگے ہوئے ہیں، کیا علماء کیا عوام سب گوشت کھا رہے ہیں۔ اللہ محفوظ رکھے، اللہ محفوظ رکھے کہ یہ بزدلی کی علامت ہے۔ غیبت جو ہے نا نامردی کی علامت ہے، بزدلی کی علامت ہے۔ جو مرد ہے اگر میرے سامنے کوئی بات آئی ہے ان کے تعلق سے، میں ان سے جا کر کہہ دوں یہ مردانگی ہے، اور میں ان کی غیبت کر رہا ہوں، اس کا مطلب میرے اندر جرات نہیں ہے ان کے خلاف کہنے کی، تو میں پیٹھ پیچھے غیبت کر رہا ہوں، یہ نامردی ہے، اور یہ گویا جرات کا فقدان ہے، غیرت کا فقدان ہے، بے غیرتی ہے یہ کہ کوئی کسی کی غیبت کر رہا ہے۔ سخت ترین بات ہے یہ کہ کوئی کسی کی غیبت کیا جا رہا ہے، یہ بہت غلط بات ہے۔ اسی لیے کہا گیا کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تو تم اس کو ناپسند کرو گے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ خوب توبہ قبول کرنے والا اور خوب رحم کرنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو جوڑ دیا، اولاً انسانوں کو جوڑا، سارے انسانوں کو جوڑا، اور انسانوں میں خاص طور سے مسلمانوں کو جوڑا۔ اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو، تمام کے تمام لوگو سب آ گئے، یہودی ہوں، نصرانی ہوں، بدھسٹ ہوں، جینی ہوں، پارسی ہوں، ہندو ہوں، سکھ ہوں، اور بھی دنیا میں جتنے مذاہب ہیں
سارے کے سارے لوگوں کو خطاب کیا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مذکر اور ایک مؤنث سے، ایک نر اور ایک مادہ سے، ایک میل فیمیل سے پیدا کیا، آدم و حوا سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا و قبائل، پھر ہم نے تمہارے درمیان قومیں اور قبیلے بنا دیے، کیوں؟ لتعارفوا، یہ قومیں قبیلے صرف اس لیے تاکہ تعارف، گھمنڈ نہیں، تکبر نہیں، ہم صاحب سید ہیں نہیں، ہم صاحب خان ہیں، مرزا ہیں، شیخ ہیں، انصاری نہیں، لتعارفوا، بس یہ جو قومیں اور قبیلے بنائے گئے لتعارفوا، تاکہ تمہارا آپس میں ایک دوسرے کا تعارف ہو سکے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یقیناً تم میں سب سے زیادہ معزز اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو۔ ان اللہ علیم خبیر، یقیناً اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور خوب خبر رکھنے والا ہے۔ تو ان آیات میں میرے بھائیوں اور دوستوں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی اہم ہدایات دی۔ ایک تو یہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو، جرات نہ کرو، ورنہ اللہ تمہیں تباہ و برباد کر دے گا۔ رسول سے آگے بڑھے تو ایمان کا جنازہ نکل جائے گا، ایمان کے سب سے باہر ہو جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم موجودگی میں آپ کی احادیث مبارکہ ہمارے اور آپ کے لیے اسوہ اور نمونہ ہیں، اور اسی کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہیں حکم دے دیں تو انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ ان یقولوا سمعنا واطعنا، مومنین مرد اور مومنین عورتوں کا کام یہ ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تو وہ کہہ دیں ہم نے سن لیا اور ہم نے جان لیا۔ ہمیں یہ تلقین کی گئی کہ ہم جب دو بھائی لڑ رہے ہوں تو تماشا نہ دیکھیں، دونوں لڑ رہے ہیں اور چاروں طرف سے لوگ تماشا دیکھتے رہتے ہیں، اور بعض نالائق لوگ اس میں لکڑی ڈالتے رہتے ہیں، تیل ڈالتے رہتے ہیں تاکہ اور لڑیں۔ ہاں، اگر وہ چپ ہونے لگتے ہیں تو کچھ نہ کچھ لکڑی ڈالتے رہتے، تیل ڈالتے رہتے۔ ایسے لوگ مخلوق میں بدترین لوگ ہیں ایسے لوگ۔ تو جب دو مسلمان لڑ رہے ہوں، چاہے انفرادی یا گروہ کے طور پہ لڑ رہے ہوں، تو ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم ان میں مصالحت کروا دیں، اور اگر کوئی نہ مانے تو سارے مسلمان مل کر اس کی پٹائی کر دیں، تاکہ اس کے سمجھ میں آ جائے کہ ہاں اللہ کی طرف لوٹنے ہی میں فائدہ ہے، اور جب لوٹ جائے تو پھر وہاں دشمنی نہیں، بات ختم۔ یہ نہیں کہ یہ نہیں مان رہا تھا تو اس کو نیچا کر دو، نہیں، عدل و انصاف کے ساتھ اس کا فیصلہ کر دو۔ اور اس کے بعد پھر انفرادی طور پر یہ کہا گیا کہ دیکھو مسلمانوں، کوئی مرد کسی مرد کا اور کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ ممکن ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اچھے ہوں ان لوگوں سے جو مذاق اڑا رہے ہیں، اور کسی کا نام نہ نکالا جائے، کسی کو برے لقب سے نہ پکارا جائے، اور آپس میں ایک دوسرے سے مل جل کر رہا جائے، اور کسی کے تعلق سے بدگمانی نہ کی جائے جب تک واضح نہ ہو، بدگمانی نہ۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اور کئی چیزوں میں، بعض چیزوں میں ایک گواہ کافی، اکثر میں 2 گواہ، لیکن کردار وغیرہ کے تعلق سے 4 گواہ۔ کوئی کسی کے کردار پر الزام لگائے گا ایسے بات نہیں چلے گی، 4 گواہ، اور اگر نہیں لا سکے تو پیٹھ مضبوط کر لو، 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اور میاں بیوی اگر الزام لگا رہے ہیں تو لعان کرا کے ہمیشہ کے لیے ان کو بھگا دیا جائے ایک دوسرے سے، لیکن 4 گواہ چاہیے۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ مسلم معاشرے کو کتنا صالح، کتنا اچھا اور کتنا بھلا معاشرہ بنا دینا چاہتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کے درمیان اس آیت پر کام ہونا چاہیے پورے انسانوں میں کہ دیکھو ہمارے رب نے سب کو ایک کیا ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، لوگوں ہم نے تمہیں ایک ماں باپ سے پیدا کیا، تمہارے درمیان خاندان اور قبیلے بنا دیے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ لیکن یاد رہے کہ عزت و وقار، شرافت کسے ملے گی؟ اسے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ متقی ہو۔ یہ آیت کا آخری ٹکڑا یہ بتا رہا ہے کہ ہم مسلمانوں کو بھی آپس میں ایک جسم کی طرح مل جل کر رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پڑھی گئی آیات پر، چاہے وہ سورہ دخان کی آیات ہوں لیلۃ القدر سے متعلق، وہاں جو آیات حاصل ہو رہی ہیں، اور چاہے یہ جو ہے سورہ حجرات کی آیات، اللہ تعالیٰ
ان آیات سے جو ہمیں ہدایات اور پیغامات مل رہے ہیں انہیں اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک سے ہمارا تعلق جوڑ دے۔ میں نے شروع سے اس بات کی کوشش کی، ہمارے بعض دوستوں نے یہ بات رکھی بھی کہ جیسے احکام کی کوئی ایک آیت لے لیجئے، کوئی ترغیب کی آیت لے لیجئے، ڈرانے والی کوئی ترہیب کی آیت لے لیجئے، لیکن میں نے عمومی طور پہ یہ کوشش کی کہ ان آیات کو لوں کہ جس کے ذریعے ہمارا قرآن پاک سے تعلق جڑ جائے۔ شروع رمضان سے میری کوشش یہ رہی ہے کہ ہمارا تعلق کسی طرح سے رمضان مبارک میں قرآن پاک سے جڑ جائے، تاکہ رمضان مبارک کے بعد ہم خود بھی اس کتاب کا مطالعہ کریں، 1 صفحہ 2 صفحہ مطالعہ روزانہ کریں اور دیکھیں کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے۔ میری ساری تگ و دو پورے رمضان اسی بات کی رہی ہے کہ کسی طریقے سے میں قرآن پاک سے اپنا تعلق استوار کر لوں اور آپ کا تعلق استوار کر لوں۔ اگر میں اس میں کامیاب رہا تو یقیناً میرا یہاں آنا ہمارے لیے اور آپ کے لیے سود مند رہا، اور اگر میں کامیاب نہیں ہو سکا تو میں اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک سے کسی طرح سے جوڑ دے۔ میں توفیق مانگتا ہوں کہ کسی طرح اللہ تعالیٰ اس کتاب سے ہمارا تعلق جوڑ دے، اس لیے کہ اللہ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بہت سی قوموں کو بلند فرما دیتا ہے اور بہت سی قوموں کو ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ جو اس کتاب سے اپنا تعلق جوڑ لیتے ہیں، خیر خواہی، نصیحت، عمل والا تعلق جوڑ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس کتاب کے ذریعے بلندی عطا فرما دیتا ہے، اور جو اس کتاب سے اپنا تعلق توڑ لیتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ اور کل قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اللہ تعالیٰ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اپنا تعلق توڑ لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس خوش نصیب جماعت میں شامل فرما لے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمارا درجہ بلند کرتا ہے، اور اس کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں عزت اور سرخروئی دیتا ہے۔ اللہ اسی زمرے میں ہمیں شامل فرما لے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وبصری وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔